کسی بھی ریاست میں مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین بھی انتہائی عزت اور وقار رکھتی ہیں۔ انہیں ہر طرح کا تحفظ فراہم ہونا چاہیے۔ خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا کسی بھی ریاست کا بڑا اہم فرض قرار پایا ہے۔ اگر اسلام کے حوالے سے بات کریں تو اسلام نے وراثت میں عورت کا حصہ مقرر کر کے اسے معاشی اور معاشرتی طور پر اونچا درجہ دیا ہے۔ کسی بھی ریاست میں ہر شہری اظہار رائے کی آزادی چاہتا ہے تاکہ وہ حکومت کے غلط فیصلوں اور غلط پالیسیوں کے خلاف ببانگ دہل بول سکے اور اس کے خلاف احتجاج کر سکے۔ کسی بھی ریاست میں مذہبی آزادیوں کا میسر ہونا اس ریاست کے پھلنے پھولنے کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اگر ریاست اسلامی ہو تو اسلامی ریاست میں بھی مذہبی آزادیاں دی جاتی ہیں۔ غیر مسلموں کو بھی اپنے اپنے مذاہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اسلام نے لا اکراہ فی الدین کا حکم دیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ غیر مسلم اپنی عبادت گاہیں تعمیر کر سکتے ہیں، عبادت کرنے میں ان پر کوئی پابندی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ وہ کفار کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہیں، مبادا وہ خدائے برحق کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں۔ کسی بھی ریاست میں ایک شہری اپنی جائیداد کے حقوق کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ شہریوں کو جائیداد بنانے اور نجی جائیداد رکھنے کا حق میسر ہونا چاہیے۔ انسانی زندگی کی طرح انسانوں کی جائیدادوں کی حفاظت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، خبردار آپ کی زندگیاں اور آپ کے مال اس طرح قابل احترام ہیں جس طرح آج کا دن قابل احترام ہے۔ نجی جائیداد کا حق دیتے ہوئے اسلام واضح کرتا ہے کہ یہ حلال اور جائز آمدن سے خریدی گئی ہے۔ جائیداد کی وراثت کے حوالے سے اسلام میں بڑے واضح اصول مرتب کیے گئے۔ زکوٰۃ، عشر اور وراثت کے ذریعے دولت کے ارتکاز کو روکنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک شہری کسی بھی ریاست میں سیاسی حقوق کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ افراد کو حق دیا گیا ہے کہ اپنی حکومت کی تشکیل میں حصہ لیں، حکومت کی خامیوں کی نشاندہی کریں، حکومتی پالیسیوں میں خرابی کے خلاف اگر ضرور سمجھیں تو ایجیٹیشن کریں۔ معاشی حقوق کا فراہم کیا جانا بھی شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ مزدور کو ریاست میں عزت ملنی چاہیے، تحفظ ملنا چاہیے، اس کے کام کی عظمت کو تسلیم کیا جانا چاہیے، محنت میں عظمت کا اصول قبول ہونا چاہیے۔ وہ سارے حقوق جو معاشی شعبے میں جدید دور میں عوام کو دیے گئے ہیں۔ اسلامی نظام کی بات کریں تو اسلامی نظام کے تحت ان کی یقین دہانی صدیوں پہلے کرا دی گئی تھی۔ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے کا اصول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کی۔ تمام شہری مساوات اور یکساں قانون کے اطلاق کیے جانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ امیر کے لیے الگ قانون ہو اور غریب کے لیے الگ قانون۔ اگر ہم یہاں اسلام کی بات کریں تو اسلام بغیر کوئی تمیز روا رکھے تمام افراد سے یکساں سلوک کی ہدایت کرتا ہے۔ اجمی و عربی، کالے اور گورے کی تمیز کے بغیر مساوات کے اصول کو اپنانا ضروری ہے۔ قانون میں تمام افراد کو مساوی درجہ دیا گیا ہے۔ قانون کی نظر میں کوئی برتر یا کمتر نہیں۔ نسل، رنگ اور ذات کے فرق کو اسلامی ریاست میں تسلیم نہیں کیا